ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج آپ کے سامنے میں جو عید کی جو ویڈیو لے کر آج حاضر ہوا عید کے دوسرے دن، پچھلی ویڈیو میری رمضان کے حوالے سے تھی لیکن عید رات کے حوالے سے تھی، لیکن رمضان کے موضوع کو بنا کر میں نے پیش کی تھی۔ اس میں تھوڑا سا آگے لے کر اس موضوع کو میں لے کر چلتا ہوں کہ عید کی خوشیوں میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ جب عید مناتے ہیں، اس کے ساتھ زندگی کے کچھ لمحوں کو یاد بھی رکھیے۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اپنے ان پیارے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے مخلص اور انتہائی دل میں رہنے والے جو دوست ہیں یا اپنے سینئرز ہیں یا اپنے جونیئرز ہیں، جن کے ساتھ آپ نے زندگی کے بڑے خوشگوار اور بھرپور اچھے دن گزارے یا گزار رہے ہیں، ان کو بھی اس موقع پر اپنے خوشیوں میں اگر یاد کیا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی میں بہت بڑا کردار ادا کیا اور آپ کو زندگی کی اس اسٹیج پر پہنچایا۔ اس حوالے سے میں آپ سے یہ شیئر کروں گا، ان میں وہ کون لوگ ہیں، یعنی آپ کے اساتذہ بھی ہوئے، آپ کے ایسے دوست جنہوں نے زندگی کے کئی ایسے لمحوں پر آپ کی ایسے مدد کی یا آپ کے ایسے کام آئے کہ وہ زندگی کے اندر آپ کے اس زندگی کو خوبصورت بنانے میں، آپ کے مستقبل کو خوبصورت بنانے میں، روشن بنانے کے لیے انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ کئی دوست ایسے ہیں جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور کئی دوست ایسے ہیں جو اب بھی موجود ہیں۔ ہمیں سب کو یاد رکھنا چاہیے، کہنے سے مراد یہ ہے جنہوں نے آپ کو خوشیاں دی، آپ کے ساتھ خلوص اور محبت کا بھرپور اظہار جس انداز سے بھی کیا، چاہے مدد کی شکل میں یا کسی جگہ آپ کے کام آئے، ان کو بھی یاد رکھیے، اور جن سے کچھ سیکھا ان کو بھی یاد رکھیے، جنہوں نے مدد کی ان کو بھی یاد رکھیے۔ ان لمحوں میں ان کو صرف لمحوں میں یاد نہ رکھیں جیسے عید کا موقع ہوا یا خوشی کا موقع ہوا، بلکہ زندگی کے ہر لمحے کے اندر ان کو یاد رکھیں۔ وہ صدا آپ کے وجود کے اندر، آپ کے دل میں بستے ہوں، آپ کی روح میں بستے ہوں۔ ایسے مخلص، بے لوث اور قدر کرنے والے جو دوست ہیں، وہ آپ کا بڑا قیمتی اثاثہ ہے۔ اس کے حوالے سے میں تو یہ کہوں گا کہ آپ ہمیشہ ان کو اپنی نیک دعاؤں میں اور نیک جذبات، محبت بھرے جذبات، اخلاص بھرے جذبات، اس میں ان کو یاد رکھیے، کیونکہ انہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ کی زندگی کو خوشگوار بنانے میں ساتھ دیا ہے۔ اپنے والدین، اپنے بزرگوں کو بھی یاد رکھیے، جو حیات ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، زندگی کے ہر لمحے میں ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اس کے ساتھ کچھ ایسے بھی دوست ہوں گے یا ساتھی ہوں گے جن کے ساتھ آپ کے اختلافات بھی رہے ہوں گے یا جیسے بھی ان کے ساتھ تعلقات رہے ہوں، تو ان کے لیے دل کے اندر کسی قسم کا منفی جذبہ نہ رکھیے گا، ان کے لیے بھی
प्यार भरे, नेक भरे जज्बात रखिए और दुआओं में याद रखिए। इसके साथ साथ कुछ और पहलू भी है। आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स और ज़िंदगी में कई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में भरपूर असरात छोड़े और आप इस स्टेज तक पहुँचे जिसमें अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त व आबरू के साथ सुखरूख किया और एक मुकाम दिया। हमेशा दुआ में याद रखिए। इसके साथ कुछ आपके ऐसे भी होंगे, जूनियर्स होंगे, उनके रवैये अगर मनफी हैं तो उनको एक थपकी दें, उनको प्यार के साथ एड्रेस करें, बर्ताव करें। यकीनन उनके रवैये चेंज होंगे, उनकी शख्सियत चेंज होगी। इससे मुराद क्या हुआ कि आपने भी इस माशरे में कोई मस्बत किरदार अदा किया। इसके साथ कुछ लोग, मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूँ जो मनफी रवैया रखते हैं। कुछ बुजुर्ग हैं, वालदैन हैं, उनको भी मैंने देखा कि अपनी औलाद के लिए सिर्फ अपनी ज़ात की वजह से उनको नेक दुआओं में याद रखने की बजाय बदुआएं देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये माँ बाप को तो मैं ये इस अंदाज से कहूँगा कि अपनी औलाद को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। कई वालिदैन ऐसे मैंने देखे हैं, अगर उनके बच्चों को अल्लाह ताला ने कोई मुकाम दिया है तो खुश होने की बजाय, शुक्र अदा करने की बजाय उनके साथ ज़िदबाजी करना या उनको बददुआएं देना, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि दुआ में बड़ी तासीर है, लफ्ज़ में बड़ी तासीर है। दुआ ऐसी है जो तकदीरें भी बदल देती है, जो आपकी मुश्किलात को भी दूर कर देती है। ऐसे लम्हों में कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ज़ुबान जज्बात की वजह से किसी को कोई अगर बददुआ दे तो आप देखिएगा, अगर वो कबूल होगी तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे और फिर इसका हिसाब किताब तो अल्लाह की ज़ात ही देगी ना, या लेगी। कैसे? मैं हमेशा मेरी पिछली क्लिप्स में भी उठाकर देखे, मैं कहता हूँ नीयत में इखलास होना चाहिए हर एक के लिए, अपने, पराए, गैर, बहन भाई, वालदैन, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, सब के लिए दुआ करें, नेक जज्बात रखें। अल्लाह ताला आपको भी उसी तरह ही नवाजेगा। खन्नास, मुनाफकत, इससे अवॉइड करना चाहिए हम सबको। बात यह है, अता करने वाली अल्लाह की ज़ात है। किसी की दुआ दिल से निकले और वो आपकी तकदीर बदल दे, आपकी किस्मत बदल दे, इसके बारे में कभी आपने सोचा? मैं चलते चलते मैंने कहा जूनियर्स के साथ आप ऐसे रवैया रखें। मैंने कुछ तजर्बात किए। इब्तिदा में मैं कॉलेज में पढ़ता था, और उसमें वो यूनियन लीडर था और ज़रा थोड़ा सा एग्रेसिव था। मैंने सिर्फ एक दफ़ा उसको, मेरे पास जब आया तो मैंने उसको सिर्फ इतना कहा कि मुझे आपसे बड़ी तवक्कात है। आप यकीन कीजिए, उसकी शख्सियत ही बदल गई, उसका रवैया ही बदल गया। कहने से क्या मुराद है कि आपके प्यार भरे अल्फाज जो हैं उसमें इतना असर है। कोई भी शख्स किसी को प्यार से पुकार कर तो देखे, हत्ता कि आप एक जानवर भी है, उसको प्यार से अगर उसके अपना पाँव उसके जिस्म पर फेरते हैं तो आपके गिर्द घूमना शुरू हो जाता है। अगर उसकी निस्बत आप ज़रा सा थोड़ा उसको डराने की कोशिश करते हैं तो वो घुराना शुरू कर देता है।
मीन्स दैट کہ جذبات کی فیلنگ ٹریول ہوتی ہے. آپ نے تجربہ کیا ہوگا ڈیفینیٹلی، جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں ایسی نہیں کر رہا. تیسری چیز عاجزی اور سجدے میں رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور سجدہ بےحد پسند ہے. بلند تر اس کی ذات ہے، دینے والی اس کی ذات ہے، تعریف کرنی ہے تو اس کی ذات کی کریں، وہ عطا کرنے والی ہے. کوئی بندہ آپ کے لیے کوئی سبب بنتا ہے مدد کے لیے تو اس کی ذات وہ اسباب پیدا کرتی ہے، باقی اس میں آپ کی نیت کا بھی دخل ہوتا ہے. کہنے سے کیا مراد؟ سب سے پہلے رویے کے پیچھے کیا ہے؟ نیت. نیت صحیح ہے، اللہ کی ذات آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گی، ہمیں کبھی گرنے نہیں دے گی. آئیے ایسے موقع پر، عید کا چونکہ دوسرا دن ہے تو میں آپ کو عید مبارک کہہ دیتا ہوں. پہلا دن تو مصروفیت میں گزرا، جو اپنے تھے، جو دوست تھے، ان کو فون کیا، ان کو یاد کیا. میں نے جو آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں، ہڈ بیتی اور جگ بیتی کے انداز سے بات کرتا ہوں. بہرکیف سوچ لیجئے، غور کیجئے. آخر میں کہوں گا آپ کو ویڈیو کیسے لگی؟ صرف ایک ہی بات ہے، پیار بانٹیے، پیار دیجیے. توقع بھی نہ رکھیں کسی سے کوئی اپنے مطلب یا خود غرضی کے حساب سے. اخلاص کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص کو، اس کی ذات جانتی ہے. کسی بندے کو آپ مت دکھانے کی کوشش کریں چاپلوسی کر کر، خوشامد کر کر. کرنا ہے تو اخلاص سے کیجیے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، ایسی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا. ان کا فرمان مبارک اللہ کی ذات پاک کا ہے جو رحمان اور رحیم ہے، کہ نیتوں کا پھل ملتا ہے انسان کو. یہ ہمیں اس پر غور بھی کرنی چاہیے، فکر بھی کرنی چاہیے. اس وقت ہمیں اپنی نیتوں کو اور رویوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، اس کی بے حد ضرورت ہے. نکل آئیے خود غرضی سے، نکل آئیے اپنی ناک کی انا کے حساب سے، نکل آئیے کہ جو میں کہوں وہ ہو. نہیں، آپ اگر یہ سوچتے ہیں اور جس سے توقع رکھتے ہیں وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، آپ نے پیدا نہیں کیا. بہرکیف میں نیک دعاؤں، نیک تمناؤں کے ساتھ اپنے تمام اساتذہ کرام، اپنے بہن بھائی، عزیز و اقارب، دوست و احباب، جو زندگی کے کسی نہ کسی لمحے میں، اور کئی ایسے ہیں جو زندگی کے ہر لمحے میں ان کے ساتھ جذبات، احساسات، محبت جڑے ہوئے ہیں، وہ تو سدا ہیں. لیکن ایسے بھی ہیں جو اب اگر ہمارے پاس نہیں ہے، یا ہم اپنی عملی زندگی کی وجہ سے کسی دوسری جگہ ہیں، ان کو اپنے دل میں خوشبو اور پھولوں کے گلدستے کی طرح سجا کر رکھیے. ان کو یاد رکھیے، ان کی اپنی محبتوں اور چاہتوں میں یاد رکھیے. اور کبھی کسی کا عہدہ، مرتبہ، نسل نہ دیکھیے. ہمیشہ اس کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر اس کو محبت، عزت، احترام دیجیے. آخر میں اجازت چاہوں گا. سمجھنا یہ ضرور میں کہوں گا، کیونکہ میرے دوست جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی آپ سبسکرائب میرا چینل کریں، تو میرا نام ہے چینل کا انجینئر محمد خالد شیرازی. پسند آئے آج کی ویڈیو یا پچھلی ویڈیو بھی دیکھنا چاہیں تو سبسکرائب کریں گے تو اس میں میری ساری ویڈیو مل جائیں گی. اس کے ساتھ پسندگی کا اظہار کرنے کے لیے نشان ہے انگوٹھے کا، اس کو پریس کر دیجئے جو اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہے. بیل آئیکن ہے، اس کو پریس کر دیجئے، اور ساتھ سبسکرائب اس کے ساتھ دیکھا اس کو بھی کر دیجئے. میری ساری ویڈیو آپ کو مل جائیں گی. آخر میں اجازت چاہوں گا، اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا کریم ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، ہمارے پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے دوست و احباب پر، ہمارے عزیز و رشتہ داروں پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، ہم سب پر اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں اور برکتیں عطا فرمائے. سلوک اور اتفاق میں مزید اضافہ ہو، استحکام ہو، اور ہمارے ملک پاکستان کے اندر یونٹی
اتحاد، اتفاق، پیار، محبت، خلوص کا اضافہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اس میں کرے اور اس میں خیر و برکت دے، اور امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو، اور عالم اسلام ایک مضبوط چٹان کے روپ میں قائم دائم اللہ تعالیٰ اس کو رکھے۔ آمین ثم آمین۔ نیک دعاؤں، نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔